سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام مدثر عطار قادری ہے. میں مدرسۃ المدینہ دارالسلام شعبہ حفظ کورنگی سے زیر تعلیم ہوں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ قرآن پاک میں 7 منزلوں کا کیا راز ہے؟ 6 نہیں ہیں، 8 منزلیں نہیں ہیں، 7 منزلوں کا کیا راز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ تو پھر راز ہی رہے گا. 8 ہوتی تو پھر بولیں گے اس میں کیا راز ہے. 12 ہوتی پھر بھی راز کی تلاش رہتی. جو ہمارے بزرگوں نے ترتیب بنا کر دی ہے نا، اس کے نہ ماننے میں بھی بڑے راز ہیں، ماننے میں عافیت ہے. کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تلاوت میں آسانی، یہ حکمت ہے. ہفتے میں ختم کرنا چاہے تو ایک منزل یہ پڑھ لے تو 7 دن میں قرآن کریم ختم ہو گیا. تو یہ حکمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابو عثمان محمد شفیق عطاری فیصل آباد. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی ہیں، کچھ پھول مدنی عطا فرما دیجیے گا. آپ نے اتنا بڑا گلدستہ تو دے دیا کہ حضور غوث پاک حسنی حسینی ہے. اب میرا پھول کیا کام کرے گا؟ کیسے اس کا شاہ فرما دیجیے. یعنی کہ امام حسن اور امام حسین، والدہ کی طرف سے حسینی ہے اور والد صاحب کی طرف سے حسنی ہیں. یوں آپ حسنی حسینی سید ہیں میرے مرشد غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ مرید بننا کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے تو اس کا پیر جو ہے نا شیطان ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ قول تو ہے بزرگوں کا. در حقیقت غوث پاک کا ارشاد ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. اور سنی غوث پاک کی عقیدت رکھتا ہے. ہر سنی غوث پاک سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے. تو یوں اگر وہ بظاہر کسی کا مرید نہیں بھی ہے تب بھی وہ غوث پاک کا مرید ہے. ان مانو اگر عقیدت کے اعتبار سے تو اب یہ شیطان کا مرید نہ ہوا. مرید بننا کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں مرید بننے کے؟ آپ بتا دیجئے آپ کو کیا کیا فائدے ملے. جو اپنے بھائی ہو ارسلان بھائی اور ان کی 40 دن کی بچی کو بھی آپ نے جلدی ذہن بنایا ہوگا آپ نے ان کا، اور یہ ترکیب بنائی. آپ کو کوئی فائدہ نظر آیا ہوگا نا کہ مفت میں کوئی مطلب ہے کہ وہ امبریلا آ جاتا ہے، چھتری آ جاتی ہے سر پہ، غوث پاک کا سایہ مل جاتا ہے کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے امام کے جھنڈے تلے ہوگا قیامت کے دن. تو یوں مطلب جو مریدین ہوں گے اپنے اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوں گے. تو ہم سب غوث پاک کے جھنڈے تلے ہوں گے. تو غوث پاک کا جھنڈا چاہیے یا کسی فلم ایکٹر کا جھنڈا چاہیے، کسی فنکار کا جھنڈا چاہیے، ہر ایک فیصلہ کر سکتا ہے کہ غوث پاک کا جھنڈا کام دے گا، غوث پاک کا سایہ کام دے گا. یہ ہمارے امام ہے غوث پاک طریقت کے. تو یہ ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے کہ یہ میرے مریدین ہیں. سرکار شفاعت.
سرکار جو کرم فرما دیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو بعض علماء نے اس سے یہ پیری مریدی کا بھی لیا کہ اپنا کسی کا وسیلہ پکڑ لو، کسی پیر کے دامن میں آ جاؤ، پیر ہو جامع شرائط. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، مدد کر یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام علی حمزہ تاری ہے، قصور سے تشریف لایا ہوں. ایک ماہ کے کافی. جی آئے جی آئے. سیدی، میرے لیے سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس پر توبہ کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو ان کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ اگر وہ اس کو سدھ نہیں ہے، مطلب توبہ کرنی ہے مجھے، وہ بول دیا اللہ معاف کرنے والا، حرج تو نہیں ہے اس میں. یہ نہیں، یہ اللہ پاک کو مانتا تو ہے نا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے. لیکن ہر دفعہ یہی کہتا ہے، ہر دفعہ گناہ کرنے کے بعد یہی کہتا ہے، توبہ پھر بھی نہیں کرتا. اب یہ پتہ نہیں توبہ کے الفاظ یہ ہیں یا نہیں، پڑھے نہیں ہیں. یہ توبہ میں یہ نا کہ جو گناہ اس کا اقرار کرے اور اس کو واپس لے، رجوع کرے. یعنی یہ توبہ کا نہیں، رجوع کر رہا ہوتا ہے کہ یہ، اور یہ عہد ہو اس کا آئندہ نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور میرا نام محمد شہیر ہے، میں لاہور جوہر ٹاؤن سے آیا ہوں. تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ نا یہ جو لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں تو صبح یہ تہجد کے لیے ان کا سونا رات کو ضروری ہے کہ ثواب کے لیے، کہ ویسے بھی ہو جاتی ہے؟ ہاں، تہجد کے لیے تو عشاء کے بعد سونا شرط ہے، چاہے ایک منٹ کے لیے بھی، آدھے منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو گیا، بیٹھے بیٹھے ہی اس کو جیسے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اب اٹھ گیا، تو یہ تہجد کا وقت اس کا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیر صاحب، میرا نام محمد عارف اتاری ہے اور تحصیل گجرات سے یہاں حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. پیارے پیر صاحب، کیا مہنگائی کی ایک وجہ یہ آپ سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بالفرض ہول سیلر جو ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹ کی کچھ شرح بڑھتی ہے، لیکن جو دکاندار ہے وہ ریٹ کو اس مقدار سے نہیں بڑھاتا بلکہ بہت زیادہ بڑھا کے ابھی سیل کر رہا ہے؟ کیا یہ ابھی مہنگائی کی ایک وجہ آپ فرماتے ہیں؟ سمجھ میں تو آتا ہے کہ ہوتا یہی ہے، سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں 5% دام بڑھا تو یہ 25% بڑھا دیں گے، 20% بڑھا دیں گے، یہ ہو رہا ہے. مطلب یہ دنیا بھر میں اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے دنیا. اب اس کا حل یہ نکلے گا شاید کہ آہستہ آہستہ تنخواہیں بڑھیں گی. تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، خاص تنخواہیں بڑھیں گی تو پھر یہ کہ ایکول ہو جائے گا. لوگ یہ کہ اس مہنگائی میں یوں سمجھیں گے کہ اب تو آمدنی بھی زیادہ ہے. جیسے شروع میں تھا نا، میں خود گوشت سبزی وغیرہ لاتا تھا نا، تو آپ لوگ اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ گوشت کا سمجھو کہ 1.25 روپے 1.5 روپے کا کلو ہوتا تھا. سیر، پہلے سیر چلتا تھا، کلو کے تھوڑا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. تو اب کتنے کا کلو ہے؟ 100,000 روپے کا بکرے کا، بڑے کا 2,000 روپے کا بکرے کا. دیکھو 2,000 روپے کا بکرے کا، میں بڑے کا لاتا تھا
तो बड़े का 1.5 रुपया 1.25 रुपया किलो, फिर बढ़ते बढ़ते कुछ बढ़ा था, लेकिन बढ़ के कितना बढ़ेगा। तो उस वक्त तनख्वाहें क्या थी? मैंने 8 आने दिहाड़ी में काम किया, आधा रुपया, आधा दिन काम किया है 4 आने में। 4 दिन काम करो आधा दिन, तो मुझे 1 रुपया मिलता, यूँ समझ लो। अब पूरे महीने की तनख्वाह 15 रुपया। तो उस वक्त भी कहते थे कि महंगाई है, अब माने ही ना माने। मैंने जब से होश संभाला, मुबालगा करूं, मैंने यही सुना कि अब महंगाई बहुत हो गई है। हमारे उस वक्त के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस वक्त तुम 1 पैसा दो तो इतना ही आ जाता, 2 पैसे में आधी बोरी भर जाती थी। मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, यानी इस तरह बोलते थे अब बहुत महंगा हो गया। और इस दौर में वो बड़े बूढ़े अगर देखें तो हार्ट फेल हो जाए कि ये हालत है। तो ये होता रहता है। अच्छा, इस तरह पढ़ाई में मैं मतलब अपने स्कूल लाइफ बचपन की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्या बोलते थे पता है? पहले पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पहले पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अब पढ़ाई बेकार हो गई है। अब भी यही कहते होंगे कि पहले की पढ़ाई अच्छी थी। तो ये मैंने बचपन से सुन रखा है। तो ये पढ़ाई महंगाई दोनों हैं भी हम काफ़ी अलग से, ये बचपन से सुन रखा है। तो ये होता है, दिमाग में बैठ गया। तनख्वाहें बढ़ेगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, यानी अपने जहन से निकल जाएगी। वरना हमारा मुल्क, वाकई बोलता हूँ, खासकर कराची अब भी दुनिया के कई मुल्कों से सस्ता है। दूसरे मुल्कों में जाके देखा है ना, वहाँ की क्या पोजीशन है, यहाँ ये सस्ता। अब खैर यहाँ लेकिन आमदनियाँ भी वहाँ ज़्यादा है, यहाँ आमदनियाँ कम है। तो यूँ मामला इक्वल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे बस इसका कोई हल निकल आए। बाकी ताजीरों की हिर्स, वो भी अल्लाह करे तो निकल जाए, अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इनकी हिर्स ने फंसा दिया है। सही बात यह, अगर ये वाजबी नफ़ा लें, गरीबों से हमदर्दी करें, सैयदों की खिदमत करें, हमारा मुल्क है ना ये बादलों में आ जाए तरक्की करता हुआ। लेकिन भाई भाई का गला काट रहा है, नफ्सा नफ्सी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि हुजूर, जब मस्जिद में जमात खड़ी हो तो पहली सफ़ पूरी होने के बाद दूसरी सफ़ में नाबालिग बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो जो बाद में आने वाले नमाजी हज़रात हैं वो बच्चों को पकड़कर या तो साइड पे खड़े करने के बाद खुद वहाँ नमाज शुरू कर देते हैं इमाम साहब की सीध में खड़े होकर, या बच्चों को वो तीसरी सफ़ में खड़े कर देते हैं, नाबालिग बच्चों को। तो ऐसा करना कैसा है? नाबालिग बच्चों की सफ़ सबसे आखिर में बनेगी, ठीक है ना, मर्दों के पीछे। अब अगर कोई बच्चे जिनकी नमाज दुरुस्त है, नमाज समझते हैं, नमाज दुरुस्त है, तो वो तो पहली सफ़ में अगर खड़े हो भी गए तो कोई नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मकरूह तंज़ीह है, नापसंदीदा है। एक से ज़्यादा खड़े हुए, तो एक अगर है और सफ़े बन रही है, वो तो बिल्कुल पहली सफ़ में खड़ा हो सकता है, यहाँ भी खड़ा हो सकता है। एक से ज़्यादा सफ़े जब तरतीब दी जा रही थी उस वक्त यह मसला है कि इनको पीछे भेज दिया जाए। अलबत्ता अगर नमाज शुरू कर दी है तो इनकी नमाज तोड़वा नहीं सकते। जो नमाज पढ़ना जानते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ कि नमाज तोड़वा नहीं सकते, इनको पढ़ने दिया जाए, इससे कोई फ़र्क बड़ों की नमाज में नहीं पड़ेगा। रहे ना समझ बच्चे जिनके जो नमाज समझते ही नहीं है, वो तो सारे बीच में खड़े हुए सब टूट जाइए। तो इनको शफकत से, प्यार से पीछे भेजा जाए, झाड़ कर डांट कर नहीं, इससे उसका दिल टूटेगा। आज नहीं तो कल अल्लाह करेगा बड़ा होगा तो वो नमाजी बनेगा, तो पहले से भगा देंगे तो हो सकता है दिल टूट जाए, खिलाड़ी बन जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि या सैयदी, क्या असबाब इख्तियार किए जाएं कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए? हाँ, ये तो किसी के पास भी गारंटी इसकी नहीं है। अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से हमको डरते रहना चाहिए, और जितना डरेंगे इतना इंशाल्लाह तिरेंगे। और बेखौफ जो होगा ईमान की, जिसको फिक्र नहीं होगी, उनके लिए डरने की बात है, ज़्यादा डरने की बात है। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि जिसको ज़िंदगी में ईमान
ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے. تو اس لیے وہ سب کو بڑے بڑے جو ہوئے بزرگان دین وہ بھی ڈرتے تھے برے خاتمے سے. برے خاتمے سے تو ہم سب کو مطلب ڈرنا چاہیے. ایک بزرگ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے. صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی دعا میں اس دعا کو حصہ بنا لو. اللہم اختم لنا بخیر، یعنی اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، آمین. بھلائی پر میرا خاتمہ فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حاجی غفور صاحب کے زیر سایہ زیر شفقت ٹرین میں مرکز الاولیاء سے یہاں حاضری ہوئی ہے. سبحان اللہ. جی آئے. تو میری والدہ کی بھی الحمدللہ خواہش تھی کافی عرصے سے کہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضری دوں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ میری والدہ کی خواہش پوری ہو گئی الحمدللہ. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ روشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ روشن کے سامنے مجھے حاضر ہونے کی توفیق دی ہے الحمدللہ. حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اسلامی بیس ٹرین میں ہمارے ساتھ سفر کر کے ہیں، جو ہی ٹرین سے اترے ہیں وقت نماز کا ہوا ہے اور سارے ایک ہی نلکے کے اوپر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. اوپر سے ایک کر رہا تھا، نیچے سے دوسرا، اس سے نیچے سے تیسرے اسلام بھی کر رہے تھے، اور سارے وہ جو پانی اوپر والا اسلام استعمال کر رہا تھا اسلامی بھی، وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے نیچے والے کے، اس پہ گرتا ہے اور وہ وضو کر کے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. آیا کہ یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مستعمل پانی کے قطرے، جیسے اب وضو کے لیے پانی کا چلو بھرا، چند قطرے اس میں آ گئے مستعمل پانی کے، یہ سارا پانی قابل استعمال ہو گیا. اگر تھوڑا مستعمل پانی زیادہ غیر مستعمل پانی میں مکس ہوگا تو یہ سب قابل استعمال ہو جائے گا. تو یوں ہی ہوتا ہوگا، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، پانی بھی گر رہا ہوگا مستعمل پانی سے، پورے کا پورا چلو تو بھرا کسی کا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے وہ پانی جیسے نل میں نا تیز سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کا ہاتھ وہ تقریباً مائع جاری ہی بنا ہوا. ہاں وہ مائع جاری بھی، اور پھر ایک بار یہ جو گرا نا پانی مستعمل ہوا، اب دوبارہ یہیں سے گرا تو مستعمل ہوگا بھی نہیں نا، یہ تو دھل چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی محمد رمضان اتاری لاہور سے. میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری میں فارغ التحصیل ہوں. عام طور پر یونیورسٹی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگزام پریشر کی وجہ سے طالب علم جو ہیں یا تو نماز لیٹ کر دیتے ہیں یا قضا کر دیتے ہیں یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اگر انہیں وعید سنائی جائے تو کان نہیں دھرتے، اگر نصیحت کی جائے تو زیادہ سنتے نہیں، اگر مدنی قافلے کی انویٹیشن دی جائے جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. دے آلریڈی ہیو لاٹ آف ایکسکیوزز. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کچھ ایسا ہی حکمت عملی بتائیے کہ خاص کر یونیورسٹی کے طالب علموں کو دینی ماحول کی طرف لایا جا سکے. جزاک اللہ الخیر. ویاکم. اللہ آپ کی قرآن میں اضافہ کرے. شکریہ. یہ خالی یونیورسٹی کے طلباء اس طرح نہیں کرتے کہ جو ٹالتے ہوں، عام لوگوں کی حالت بھی یہی ہے. تقریباً معاشرے میں آپ جس کو بھی دعوت دو گے تو کچھ کا کچھ یہ جواب دے دیتے ہیں. کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہے، کسی کی نانی بیمار ہو جاتی ہے، کوئی بولے گا میری بیوی ڈرتی ہے میں نہیں آؤں. ارے ولیمہ کھانے جاتے ہو، جب بوٹیاں کھانے جاتے ہو تب بیوی کہاں ہوتی ہے، ماں کہاں ہوتی ہے؟ سارا دن نوکریاں کر کے نوٹیں سمیٹتے ہو تب ماں کی بیماری کا کیا بنتا ہے؟ خالی ہم ہفتہ وار اجتماع کے لیے پہلے دعوت دیتے تھے، جب مجھے تجربہ اس کا تو یہ ماں باپ سب بیمار ہو جاتے تھے. مطلب یہ کہ صرف ہم 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ بولتے جمعرات تو اجتماع میں ماں بیمار، بس سارا دن دندناتے پھرتے ہیں بازاروں میں دکانوں میں. تو یہ مطلب لوگ طرح طرح کے ہیلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو محبت سے پیار سے آپ کہتے رہیں. ان کو منوانا آپ کی منزل بھی نہیں ہے، پہنچانا آپ کی منزل ہے، اور ہدایت دینا یہ پیارے اللہ کا کام ہے. تو آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائی، اجتماعی کوشش فرمائی، تو کیسے وحشی لوگ جو تھے ایک دوسروں کے خون کے پیاسے بھائی بن گئے نا. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مطلب شہید کرنے کے در پہ تھے، وہ جان نثار بن گئے. فاروق اعظم کی مثال آپ کے سامنے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شہید کرنے ہی نکلے تھے نا, لیکن کیا ہوا؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ الخیر. کوشش نہ چھوڑیں. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حافظ حیدر علی اتاری, مرکز الاولیاء, لاہور ڈویژن, ضلع قصور, تحصیل کوٹ رضا کشن, جامعۃ المدینہ فیضان قرآن سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور جامعۃ المدینہ میں کچھ طلبہ اکرام سادات اکرام بھی آتے ہیں, تو جب استاد صاحب نے ان کو سمجھانا ہو تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو بیٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں, اور دوسرا اگر سادات کرام میں سے کوئی سید زادہ اسباق تیار کرنے میں کمی کر رہا ہو تو ان پر کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ بیٹا کہنے میں تو حرج نہیں ہے, کہاں بیٹا سگا بیٹا مراد ہوتا ہے یہاں. دوسرا یہ کہ ایک شیخ الحدیث صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ شاید بتا رہے 2 سادات کرام پڑھتے تھے اور پڑھنے میں توجہ کم ہوتی تھی. تو ہم نے یہ ٹیکنیک استعمال کی کہ جیسے یہ تشریف لائیں کھڑے ہو گئے شہزادہ صاحب اور ان کے ادب احترام شروع کر دیے, وہ پڑھ گئے, پڑھنے لگے. اب یہاں استاد صاحب ایسا کرنا تو شاید بہت مشکل ہے, اور ڈانٹتے ہوں گے جھاڑتے ہوں گے تو اس سے بھی ہوتا ہوگا ایسا بھی شاید, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. حضور یہ بھی دیکھا کہ اگر تھوڑا سا سب طلبہ کرام کے ساتھ نہ رکھا جائے تو طلبہ کرام ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور زیادہ ادب دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی سمجھ رہا ہوں میں. جی یہ بھی کرتے ہوں گے, اور یوں بھی کہتے ہیں وہ سید ہو کر تم پڑھتے نہیں ہو, یوں بھی کہتے ہوں گے. وہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہوگا. تو ادب کرنے والا تو خیر ثواب کا حقدار ہے, اور یہ شرمندہ کرنا تو نہیں مناسب. لیکن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ مطلب مارنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سیریس ہو کر بھی ان کو پڑھانا تو ہوگا. جب آئے پڑھنے کے لیے کہ ان کے والد نے بھیجا ہے تو آپ ان کو پڑھائیں گے تو ان کے والد کی دل جوئی ہوگی اس میں. یوں مطلب یہ کہ حکمت عملی سے کہ کسی طرح کی ان پر ایسی سختی نہ ہو کہ جو مطلب جائز ہو دوسروں کے لیے, لیکن ان پر تو سید کے حساب سے رعایت کرنی ہے. اب پڑھانا تو پڑے گا. سید کس کلاس میں نہیں ہوتے ہوں گے, جو بھی درجے اپنے سب میں سید صاحب کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہوں گے. اب یہ سید پڑھنے والا بھی اور پڑھانے والا بھی سید ہو, یہ بھی ہوتا ہے, پھر تو وہ سونے کو سونا کاٹے گا, ہم خالی دیکھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک استاد سید جو ہے وہ شاگرد سید کو ٹھکے, نہیں, اس کو بھی سید کا ادب کرنا ہے, یہ ذہن میں رکھے. عالم بھی اگر عالم کی گستاخی کرے گا تو اس کی بھی پکڑ ہے. یعنی عالم بھی اگر بسبب علم دین کسی عالم کی توہین کرے گا کافر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ عالم ہو گیا تو وہ سارا اختیار مل گیا, یا اگر سید استاد بن گیا تو یہ تیرے میں سید شاگرد ہیں اب ان کی ٹھکائی شروع کر دیں, یہ. لیکن کچھ نہ کچھ یہ کہ سید ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ کچھ رعایت ہو جائے, لیکن اس کا میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے مسئلہ کہ سید استاد سید شاگرد کے ساتھ کوئی ایسی سختی کرے یا کیا. مارنے کا منع کیا اعلیٰ حضرت ہے. حضور میرے کچھ طلبہ کرام ہیں وہ محنت نہیں زیادہ کر پا رہے, تو ان کی وجہ سے کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے, تو دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ سب کو بعمل عالم دین بنا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ یعنی کہ اڑاوڑی کرنی پڑتی ہے, پریشانی رہتی ہے گھر آ کے بنا کہ یار یہ طلبہ کرام کیوں نہیں محنت کر رہے نا, حالانکہ زیادہ محنت کروائی بھی جا رہی لیکن وہ طلبہ کرام نہیں محنت کر پا رہے, تو پریشانی رہتی ہے کہ ان کو بنانا بھی بعمل ہے اور مضبوط بنانا ہے. تو ان کے لیے دعا فرما دیں آپ. اللہ کرم فرما, آپ مستر ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ پاک مستر کی دعا سنتا ہے, اور آپ مستر ہیں, میرے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. اللہ کرے کہ جن کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ بھی جائیں, اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سرسبز اس گلزار کے یہ پھول